بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ سبا میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے۔ ایک چونٹی نے کہا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور دعا کی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ چونٹی کا اپنی قوم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا، انہیں حفاظتی اقدامات اختیار کرنے کی تلقین کرنا، واقعی ایک حیرت انگیز واقعہ تھا اور قدرت کا ایک عظیم کرشمہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لگا رہے تھے، اس میں انہیں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے، ورنہ وہ اپنی اس غیر حاضری کی وجہ بیان کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے عرض کی کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ ہدہد نے بیان ختم کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے نام خط لکھا، جو کچھ ایسے تھا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ اور اسی پرندے ہدہد کو یہ خط دے کر فرمایا کہ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ، جس کا نام بلقیس تھا، وہ یہ خط پڑھ کر صورتحال کو سمجھ گئی تھی۔ اس نے یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ لیا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے طاقتور اور بڑے جنگجو ہیں، ہمیں لڑ کر مقابلہ کرنا چاہیے، باقی آپ کو اختیار ہے جو آپ ہمیں حکم دیں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحائف بھیج کر دیکھتی ہوں کہ اس سے کیا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تحائف قبول ہو گئے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ مال و دولت کے لالچی ہیں، اگر تحائف قبول نہ ہوئے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ تحائف سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحائف تم ہی کو مبارک ہوں، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم لشکر لے کر تمہارے ملک آنا چاہتے ہیں اور تمہیں وہاں سے ذلیل و رسوا کر کے باہر نکال دیں گے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا دھمکی بھرا یہ پیغام ملکہ بلقیس کو ملا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بہت بڑا دیو بولا کہ اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں میں تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ مگر ایک شخص بولا، جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں تخت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کا امتحان ہے کہ میں اس میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ بہرحال
تخت میں کچھ تبدیلی کر کے بچھا دیا گیا اور بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو میں اللہ کے سوا پوچھتی تھی اس نے مجھے اب تک سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس سے محل میں جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا تو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شیشے چکنا فرش ہے۔ جب بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو وہ پکار اٹھی، اے اللہ، جو میں نے اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی، تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ معزز ناظرین، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 52 سال کی عمر پائی، 20 سال حکومت کی، بیت المقدس کی تعمیر پر جنات کو کام پر لگایا، خود نگرانی کرتے، جنات آپ سے ڈرتے ہوئے تعمیر کے کام میں مصروف رہے۔ آپ اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ آپ بدستور ٹیک لگائے رہے۔ لاٹھی کو سینگ نے کھا کر کھوکھلا کر دیا تو آپ گر گئے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے۔ وہ سارے کے سارے جنات تتر بتر ہو گئے۔ معزز ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ہمارا یہ چینل بامقصد کہانیاں آپ کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی سٹوریز، اسلامک ہسٹری اور دیگر اسلامی ہیروز کے واقعات بیان کرتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس نئے مقصد میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔